بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ڈیزرٹ اور سائیکس، جہاں پر آپ کو مختلف قسم کی معلوماتی ویڈیوز فراہم کی جاتی ہیں سائیکولوجی اور مختلف سبجیکٹ سے ریلیٹڈ۔ تو مائی سیلف اشل نعیم، آپ لوگوں کی پازیٹیو سائیکولوجی کے کورس انسٹرکٹر۔ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف، جو ہے کہ ہے لیکچر نمبر 9، اور یہ ہمارا پازیٹیو سائیکولوجی کا لاسٹ لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ سوشل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے انٹر لنک کرتی ہے ویل بینگ کے ساتھ۔ تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے۔ سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل کنسیپٹ ہے، جو کہ لوگوں کی جو ابیلٹیز ہوتی ہیں ان کو انہینس کرتا ہے اور معاشرے کے اندر امن قائم کرتا ہے، اور سب کو ان کے حقوق ملتے ہیں برابر کے، اور ایک ایسا ایک معاشرہ بنتا ہے جہاں پر سب لوگ خوشحالی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں ایک قوم کے اندر آ جاتی ہیں تو ہم اسی کو کہتے ہیں کہ وہ سوشلی بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکے ہیں۔ کہ مطلب کہ اگر ہم لوگ فار ایگزامپل جاپان کو دیکھیں تو وہاں کے لوگوں میں کیا ہے، جسٹس وہاں پر موجود ہے، لوگوں کے اندر ابیلٹیز موجود ہیں، اور وہاں پر وہ اس لیے اتنا سوشلی ڈیولپ ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں۔ تو سوشل development aims to improve the living condition of individuals by addressing poverty, unemployment, education, healthcare, housing and other social determinants of well-being۔ تو وہ جو ایک ایگزامپل ہے وہ اس کے اندر بالکل فٹ آ رہی ہے کہ جو جاپان کا ملک ہے وہ اتنی ترقی کیوں کر گیا کیونکہ ان لوگوں نے خود کو پہلے سوشلی ڈیولپ کیا ہے، ان لوگوں نے خود میں یہ سینس پیدا کی ہے اپنے قوم کے اندر، وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اندر، کہ جب تک آپ لوگ سوشلی خود کو نہیں کریں گے ڈیولپ، آپ لوگ ترقی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا اپنی ایجوکیشن کے اوپر، اور سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام خود کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ ایجوکیشن کو پروموٹ کیا، ہیلتھ کو پروموٹ کیا، اس وجہ سے ان کا سٹائل آف لیونگ اتنا بہتر ہے، کیونکہ ان لوگوں پر محنت کی گئی ہے کہ وہ لوگ سوشلی خود کو ڈیولپ کریں۔ تو یہ ہوتی ہے سوشل ڈیولپمنٹ کہ ایک انسان اگر تمام لوگوں کو چینج نہیں کر سکتا تو اگر وہ اپنے گھر پہ محنت کرے اور وہ ان کو ایسی سینس دے کہ آپ لوگوں نے سوشلی ڈیولپ کرنا ہے خود کو۔ سوشلی ڈیولپ کیسے کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ان میں سینس پیدا کرنی ہے کہ وٹ از رانگ اور وٹ از رائٹ۔ جب صحیح اور غلط کی پہچان ہو جاتی ہے ہر ایک چیز کی، کہ کیا چیز ٹھیک ہے، آپ نے ایمانداری سے کام کرنا ہے، لوگوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، اور آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اور جب چھوٹے چھوٹے کاموں میں وہ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع ہوں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان میں یہ سینس بہت جلدی ڈیولپ ہوگی، اور اس طرح سے جو آپ کے گھر کا انوائرمنٹ بہت تیزی سے بدلے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل ڈیولپمنٹ اور ویل بینگ آپس میں کیا تعلق ہے۔ The relationship between social development and well-being is reciprocal. On one hand, social development initiatives contribute to improving well-being by providing individuals with better access to resources and opportunities. کہ سوشل کیا کرتا ہے، ایک جو معاشرہ ہے وہ انسان کی ویل بینگ کو کس طرح سے امپروو کرتا ہے، کہ ایک انسان جس کے پاس اپرچونٹیز اور ہر قسم کے ذرائع جب موجود ہوں گے تو اس کی ویل بینگ خود بخود انہینس ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویل بینگ ہے وہ انسان کی زندگی میں اگر انسان ویل بینگ اس کی اچھی ہوگی تو وہ سوشلی بھی بہت جلدی گرو کرے گا۔
So when individuals have good physical and mental health, they are more likely to actively participate in society and contribute to its promotion. تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر ایک معاشرہ، اگر ایک انسان ہے، اس کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ بہت اچھی ہے، تو وہ سوسائٹی کے لیے ظاہری سی بات ہے کارآمد شخص ہے، وہ اس کے لیے محنت کرے گا اور وہ پارٹیسپیٹ کرے گا کہ اس کا معاشرہ گرو کرے، وہ خود کو اس قابل ہوگا وہ کہ جی وہ خود کو، اور اس کی وجہ سے پھر لوگ ہمارے معاشرے کو جانیں گے. مطلب کہ اگر پاکستان کا کوئی بھی اگر کرکٹر ہے یا کوئی ہاکی کا پلیئر ہے یا کوئی بھی ایسا پلیئر ہے، وہ جب باہر جا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ میچ کھیلتے ہیں اور وہ جب وہاں پر جیت کے آتے ہیں، تو وہ ایک شخص کیا شو کر رہا ہوتا ہے، وہ پاکستان کو شو کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے جی، اس نے خود میں یہ سینس کو پیدا کیا کہ اس نے پاکستان کے لیے جیتنا ہے. تو کیا ہے جی، اس سے کیا ہوا، پاکستان کا نام بنا، اس کا تو بنا ہی بنا آف کورس، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی محنت ہے، اس کو وہ چیز ملنی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی فزیکل ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے اور اس کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے، وہ زیادہ گرو کرتا ہے، اس میں زیادہ جذبہ آتا ہے اس چیز کا کہ میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے، میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے. تو اس طرح یہ چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کچھ تھیوریز ہیں، سوشل ڈیولپمنٹ کی کچھ تھیوریز ہیں جو کہ بہت زیادہ جن کا انفلوئنس ہے. تو جو سب سے پہلی تھیوری ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیپیبلٹی اپروچ. یہ کس نے ڈیولپ کی تھی؟ یہ اکنامسٹ تھا امرتیا سین، اور ایک فلاسفر تھا مارتھا نسبو. انہوں نے مل کے یہ اپروچ کو انٹروڈیوس کروایا تھا. اور ان کی اپروچ کیا کہتی ہے ہمیں؟ ان کی اپروچ ہمیں اس چیز کی امپورٹنس کو انہوں نے ایمفسائز کیا تھا کہ ایک انسان کی زندگی میں اس کی کیپیبلٹیز اور جو فریڈم ہے، مطلب ایک آزادانہ زندگی گزارنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے وہ کہ نہ صرف فوکس کرتی ہے مٹیریل کنڈیشنز کے اوپر، کہ وہ یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ جیتیں گے تو آپ کو یہ چیز حاصل ہوگی. مطلب وہ ایک چیز انسان کی زندگی کے اوپر اس طرح سے انہینس کرتی ہے کہ وہ اپنی جو اس کے اندر کی ابیلٹیز ہوتی ہیں ان کو زیادہ باہر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی زندگی کی جو چیزیں ہوتی ہیں اور اپنی زندگی کی جو ہوتی ہے نیڈ ہوتی ہے اس کو فلفل کرتا ہے. تو ان کی یہ جو اپروچ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف ایک مٹیریل کنڈیشنز کے اوپر انسان صرف فوکس نہیں کر سکتا سوشلی ڈیولپ ہونے کے لیے، بلکہ جو لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنی ان ابیلٹیز کو یوز کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انسان کے اندر کی کیپیبلٹیز اور ابیلٹیز ہوتی ہیں وہ لوگ اس کو انہینس کرتے ہیں تاکہ اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کریں. اس کے بعد جو ہمارے پاس تھیوری ہے وہ ہے میسلو کی. اس کی تھیوری ہمیں کیا کہتی ہے کہ which suggests that individuals have a hierarchy of needs that must be met for well-being. کہ جو انسان کی نیڈ ہے وہ کیا کرتی ہے جی، وہ اس لیے نیڈ ہے تاکہ وہ اس کی ویل بینگ کو تک پہنچ سکے، اس کو پورا کر سکے. یہ جو اس کی ہیرارکی ہے وہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھی تھی، جو ہے جی فزیولوجیکل نیڈ ہوتی ہے انسان کی سب سے پہلے، جس میں اس کے پاس ہوا، پانی، کھانا، کپڑے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے سیفٹی نیڈ، کہ وہ جس میں کیا ہے جی اس کی سیکیورٹی ہے. اس کے بعد جی اس کے پاس آتی ہے سوشل نیڈ. سوشل نیڈ میں کیا ہے جی کہ اس کے آس پاس کے لوگ، اس کے دوست، اس کو پیار کرنے والے ماں باپ، ان کے
رشتے دار، یہ چیزیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی اسٹیم نیڈس، جو کہ کیا ہے جی، انسان کو چاہیے جی عزت چاہیے، حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ چاہیے، اینڈ سیلف ایکچولائزیشن نیڈس، جس میں جی اس کی پرسنل گروتھ اینڈ فلفلمنٹ ہے۔ یہ وہ ہیرارکی ہے جو انسان جس اسٹیج کو پورا کرتا جائے گا، اس میں اتنی ویلبنگ زیادہ ہوتی جائے گی۔ سوشل ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز ایمس ٹو address these needs at both individual and societal level۔ جو کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک انسان کی نیڈ نہیں ہے، یہ پوری سوسائٹی کی نیڈ ہے۔ مطلب جی کہ جو ایک میزلو کی ہرارکی ہے، اس کی اگر آپ نے پہلے سٹیج کر لی پوری یا آپ کی لائف میں، تو آپ کی ویلبنگ ہے۔ اگر آپ کی سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج، فورتھ سٹیج، ففتھ، اور اگر آپ سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ والی سٹیج تک پہنچ گئے ہیں، تو مطلب آپ نے ویلبنگ، آپ میں بہت زیادہ ویلبنگ ہے، اور آپ اپنے لیے بہت زیادہ جوش رکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جی آپ نے زندگی میں کیا حاصل کرنا ہے۔ تو یہ وہ نیڈز ہیں جو انسان کو ہر جگہ چاہیے ہوتی ہیں، اور انسان کہیں بھی چلا جائے ان چیزوں کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ اور جو اس کے بعد جو ہمارے پاس مین ان کی تھیوری ہے، وہ ہے پیاجے اور وی گورسکی کی۔ یہ کیا کہتے ہیں جی، ان دو تھیوریز کا یہ کہنا ہے جی، جو پہلی تھیوری ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے، سوشل کلچرل تھیوری، اور جو پیاجے کی تھیوری ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹل تھیوری۔ یہ سوشل ڈیولپمنٹ کی ہی تھیوریز ہیں، اور ان میں ان کا ڈفرینس ایکسپلین کیا گیا کہ ان میں کیا ڈفرینس ہے جی۔ تو جو وی گورسکے ہے وہ ہمیں کہتا ہے جی کہ جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے نا، وہ انسان کے کلچر کے ساتھ ساتھ ویری کرتی ہے، حالانکہ جو پیاجے ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ ایک یونیورسل ہے، یہ ہر جگہ پہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اور جی سیکنڈ ان کا یہ ہے کہ اسٹیم فرام سوشل انٹریکشن، کہ انسان سوشل انٹریکشن سے سیکھتا ہے، کہ وہ جیسے جیسے انوائرمنٹ کے ساتھ ملتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، وہ ان سے سیکھتا ہے۔ اور یہ سیکنڈ ہمیں کیا کہتے ہیں جی، اسٹیمس فرام انڈیپینڈنٹ ایکسپلینیشن، کہ انسان خود ہی سیکھتا ہے، خود ہی وہ لوگوں سے جب ملتا ہے، یا لوگوں سے نہیں بھی ملتا، لیکن وہ اس میں خود میں اتنی چاہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو ایکسپلور کر کے پھر وہ چیز سیکھتا ہے۔ تھرڈ پہ آتا ہے ہمارے پاس، تھرڈ پوائنٹ آتا ہے سوشل پروسیسز بیکم انڈیویژل فیزیولوجیکل پروسیس، انڈیویژل پروسیس بیکم سوشل پروسیس۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جو سوشل انسان کا ہے نا پروسیس ہے نا، وہ کیا بن جاتا ہے، اس کا فیزیولوجیکل پروسیس بن جاتا ہے، کہ انسان جس سوسائٹی سے ملتا ہے اس کی سوچ اس طرح کی بن جاتی ہے۔ اور پیاجے ہمیں کیا کہتا ہے کہ جو انڈیویژل کا پروسیس ہے نا، وہ اس کا سوشل پروسیس ہے، کہ جو انسان سوچتا ہے وہ وہی اس معاشرے کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور جی فورتھ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے، adults are important as change agents، اور peers are important as change agents، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے نا وہ ضروری ہے چینج کے لیے۔ اور جو پیاجے ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ پیئرز، اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، وہ ضروری ہیں کسی بھی چینج کے لیے۔ تو جی وہاں پہ اس کا کنکلوژن کیا آتا ہے کہ سوشل ڈیولپمنٹ اور جو ویل بینگ ہے نا، وہ انٹرٹوینڈ کنسیپٹ ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر میوچولی انفلوئنس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اور پروموٹ کریں گے ریلیشن شپس کو، کون سے ریلیشن شپ کو، جو سوشل ڈیولپمنٹ اور ویل بینگ میں ہے، تو یہ بہت زیادہ اچھا ہوگا اور فائدہ مند ہوگا ایک سوسائٹی کو بنانے کے لیے، کیا بنانے کے لیے، کریٹیو بنانے کے لیے، ایکویٹیبل بنانے کے لیے، اور سسٹینیبل بنانے کے لیے۔ سسٹینیبل سوسائٹیز ہمارے اس ٹائم میں ہم پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس ٹائم پاکستان جن کرائسس سے گزر رہا ہے، تو اگر ایک انسان خود سے شروع کرے اور وہ خود کو سوشلی اتنا سوچے کہ بھئی میں نے خود کو سوچلی
ڈیولپ کرنا ہے، کس طرح اپنی ہر ذمہ داری کو پورا کر کے. اگر ایک انسان ذمہ دار ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ کافی لوگ اس کے ملتے جائیں گے. تو اس ٹائم پاکستان کی بہت نیڈ ہے. ہر کوئی کہتا ہے ہم کیوں کریں، ہمیں کیا مل رہا ہے، ہمیں یہاں رہ کے کیا مل رہا ہے. لیکن جب ہم لوگ ہم سے شروع کریں گے تو پھر ہم لوگ اوپر تک جا سکتے ہیں. جی تو تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر کوئی بھی سوال ہو یا کوئی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز کامنٹ میں بتا سکتے ہیں، یا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں ashal909@gmail.com پر. اینڈ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.